أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 272 ہے۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 135 اور 136۔ لفظی معنی دیکھیے، والذین، اور وہ لوگ، اذا فعلوا، جب کر بیٹھتے ہیں، فاحشتاً، کوئی برائی، او یا ظلموا، ظلم کر گزرتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ پر، تو ذکر اللہ، تو اللہ کا وہ ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا، اور وہ بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی، ومن یغفر، اور کون بخشتا ہے، الذنوب، گناہوں کو، الا اللہ، اللہ کے سوا، ولم یصروا، اور وہ اصرار نہیں کرتے، علی ما فعلوا، اس پر جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے ہیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ جزاؤہم، ان کا بدلہ، مغفرۃ، بخشش ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں کہ تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، وہ نعمہ، اور اچھا ہے، اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں، یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے کون جو گناہوں کی معافی دے، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کی کہ متقیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، یا وہ خود گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ بچک جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں،
ٹھٹر جاتے ہیں، چوکنا اور متنبع اور باخبر ہو جاتے ہیں، اور پھر فوراً اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں استغفر اللہ، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ مومن متقی ہونے کی علامت ہے۔ جو متقی نہیں ہوتا وہ ایزی لیتا ہے، گناہ کرنے کے باوجود بھی نو پرابلم، ارے چلتا، اس قسم کی باتیں آدمی کرتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر، تقوی، پرہیزگاری ہوتی ہے، اور اتفاق سے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، بھول چوک سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب ہو جاتی ہے تو پھر فوراً متنبہ ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس لیے کہ گناہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کو یاد کر کے فوراً آدمی استغفار کرتا ہے، تو یہ متقی کی شان ہوتی ہے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ متقی جو ہوتے ہیں وہ اپنے برے عمل پر اصرار اور ہر درمی نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ عام آدمی گناہ پھر گناہ پھر گناہ پھر گناہ پھر گناہ، گناہوں کا سلسلہ چل پڑتا ہے، ایک زنجیر کی طرح، ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جب متقی آدمی ہوتا ہے تو ایک مرتبہ جب گناہ کر لیتا ہے، چوکنا باخبر ہو جاتا ہے، تو پھر استغفار کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے دور کر لیتا ہے، اصرار نہیں کرتا، بار بار اس گناہ کا وہ عمل اپنی زندگی میں نہیں دہراتا۔ یہ متقی کی شان۔ اور ایسے جو متقی ہوتے ہیں، ان اوصاف کے رکھنے والے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بخشش کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں، ہم نے تم کو معاف کر دیا، چلو ہمارے دربار میں تم آ گئے، گناہ تم سے ہو گیا تھا لیکن تم نے توبہ کی، استغفار کیا، ہم کو یاد کیا، ہماری بڑائی بیان کی، ہمارا ذکر کیا، تسبیح کی، آؤ کوئی بات نہیں، ہم تم کو معاف کر دیتے ہیں۔ معافی کا پروانہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بخشش۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ جو دوسری نعمت عطا کریں گے، وہ ایسے باغات جنت عطا فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، دریا جاری ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں، شراب کی نہریں، نہریں ہی نہریں۔ اور یہ مدت متعینہ کے لیے نہیں ہے، معین مدت کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے، ان کی پوری زندگی کے لیے، جس کا کوئی اینڈ نہیں، آخری نہیں، جس کا خاتمہ نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کو جنت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کیا ہی بہترین اجر ہے، معاوضہ ہے کام کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ بہرحال متقیوں کو چاہیے کہ جو واقعی متقی بننا چاہتا ہے وہ ان اوصاف کو اختیار کرے۔ پہلے یہ کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، استغفار کرے۔ دوسرا یہ کہ جب کوئی گناہ جب آدمی کر لے تو پھر اس کے بعد پھر گناہ نہیں، توبہ کے بعد اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اصرار نہ کرے اس میں، بار بار نہ کرے۔ یہ بات بولنے کے بعد آخری چیز یہ کہ اللہ سے امید رکھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے۔ جب ہم استغفار کریں تو استغفار کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم پچھلے کیے ہوئے گناہ سے بچنے کا عزم اپنے دل میں رکھیں، آئندہ زندگی میں نہ کرنے کا پورا ارادہ کریں اور اس عمل کو چھوڑ دیں۔ یہ اصل استغفار ہے۔ استغفار بھی بعض مرتبہ ہمارا ایسا غفلت والا ہوتا ہے کہ اس استغفار پر بھی استغفار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله